علی نے بیعت کیا، آپ سلطان نہیں ہیں۔ فقیر نور محمد کلاچی لکھتے ہیں کہ مجھے سلطان بو نے بیعت کیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ سلطان نہیں ہے۔ پھر سلطان صاحب لکھتے ہیں مجھے حضور پاک نے بیعت کیا، تو پھر جو بھی سلطان ہوگا اس کو حضور پاک ہی بیعت کرے گا۔ آج کل گور شاہی صاحب کی ایک ویڈیو چل رہی ہے جس میں ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ 7 سلطان الفقراء کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو جس میں وہ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 5 سلطان الفقراء کے نام جو ہے وہ رسالہ روی شریف میں سلطان العارفین سلطان باہو قصر العزیز خود دے چکے ہیں، باقی 2 کا نام نہیں دیا گیا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ چھٹے کا دعویٰ حضرت فقیر نور محمد کلاچوی صاحب نے کیا ہے اور ان کے صاحبزادے خواجہ فقیر عبدالحمید صاحب نے بھی سلطان الفقر کا دعویٰ کیا ہے۔ تو بقول ان کے کہ سلطان فقیر نور محمد صاحب سلطان الفقر اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے سلطان باہو کی بیعت کی ہے، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتب میں، اظہار فرمایا ہے کہ میں نے سلطان العارفین سلطان باہو کی بیعت کی ہوئی ہے، اس لیے وہ اہل نہیں ہے۔ ہم اس بات کا جواب یہ دیتے ہیں کہ گوہر شاہی صاحب کو ایک تو یہ سلسلہ کے ہے نہیں، سروری قادری کا ان کو پتہ نہیں ہے۔ اب یہ سلطان کے بارے میں بات کرتے ہیں، سلطان ایک روحانی علیحدہ مرتبہ ہے، ان کو سلطان کے اس کا مطلب نہیں پتہ۔ پھر اس کے بعد سلطان الفقر کے بارے میں جب یہ اپنے خیال آرائی پیش کرتے ہیں تو ان کو سلطان الفقر کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ سلطان العارفین سلطان باہو خود کہتے ہیں کہ یہ سلطان الفقر ہے، ٹھیک ہے۔ اب سلطان الفقر سلطان باہو نے بیعت فرمایا حضرت فقیر نور محمد صاحب کو، یہ اس کو مانتے ہیں، ان کی بیعت کو مانتے ہیں۔ اب وہ سلطان الفقر ہے، سلطان الفقر کے لیے رسالہ روئی میں ہے کہ طالبہ ران ورد اوراد ظاہری طالبہ ران پرداختن کہ سلطان الفقر کا جو مرید ہوگا اس کو بھی کسی ورد کی ضرورت نہیں ہے، اس کو گنج بے رنج ملے گا۔ تو اگر یہ سلطان الفقر سلطان باہو کے مرید ہیں تو ان کو تو ویسے ہی گنج بے رنج مل چکا، جو انہوں نے طلب کیا وہ ان کو مل چکا، یہ تو خود اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ پھر سلطان باہو 17ویں صدی میں آئے، اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں آئے، وہاں سے لے کے 20ویں صدی تک جب تک حضرت فقیر نور محمد صاحب کا ظہور ہوا وہ آپ کی دربار پہ آئے، انہوں نے درویشی اختیار کی، گوشہ نشینی اختیار کی، خلوت اختیار کی، ریاضت مجاہدے کیے، 5 کتب تحریر فرمائیں، رسالہ روئی شریف کی شرح، ابیات باہو کی شرح، حق نمائے نور الہدا، سلطان الاوراد، اور یہ 5 کتب جب آپ نے تحریر فرما دی تو اس کے بعد آپ نے سلطان الفقر کا دعویٰ کیا، اور دعویٰ کیا ہوگا اس وقت جب آپ کو یہ سارے نام ملے، تب تک اس پورے عرصے میں کسی اور نے سلطان الفقر کے بارے میں بات کیوں نہیں کی۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خاتم النبیین ہونے کا اعلان کیا تو اس کے بعد جو جھوٹے مدعی تھے وہ ظاہر ہوئے، تو جب سلطان الفقر کا دعویٰ کیا گیا تو باقی جتنے جھوٹے مدعی تھے وہ بیچ میں ظاہر ہوئے۔ آج تک یہ چھٹے سلطان کا فیصلہ نہیں کر سکے کہ چھٹا سلطان الفقر کون ہے۔ اب یہ حاسدین کی حسد کی نگاہ ہے جو حضرت فقیر نور محمد صاحب کو چھٹے سلطان الفقر پہ براجمان دیکھ نہیں سکتے۔ بیچ میں 300 سال کا پورا فرق ہے، پورا عرصہ رہتا ہے، اس وقت کسی نے کیوں نہیں اعلان کیا؟ اس کے بعد صاحب کو کیوں پتہ چلا؟ جب فقیر صاحب نے اس کا اعلان کیا، جب اس کا اظہار کیا، جب سلطان الفقر کے فقر کو جب کھلے عام جب اس کو انہوں نے سر عام ان کو جب ہر لوگوں کے گھر گھر تک جب پہنچا دیا، عرفان کی صورت میں پوری دنیا میں عیاں ہو چکا، اب یہ پوری دنیا میں یہ آیا ہے، عرفان بول رہا ہے، ہر جگہ جو بھی بات کر رہا ہے وہ عرفان سے بات کر رہا ہے، یہ تو عرفان کے ایکسٹریکٹس کو بیان کرتے ہیں، تب تک کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ تو خود بیان، ان کو پتہ نہیں چل رہا۔ اب مگس را کجا شہباز من، ہر منتہی آغاز من، سلطان الفقر کے آگے کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ سلطان الفقر تو ازلی روحانی وجود ہیں، یہ سلطان کو سمجھ نہیں سکا،
کہ سلطان کیا ہوتا ہے، سلطان باہو کا خطاب کیا ہے، سلطان العارفین، سلطانوں کا بھی سلطان۔ یہ گوہر شاہی کلاچی میں بھیک مانگا کرتا تھا، ادھر آ کے رہا۔ فقیر نور محمد صاحب نے تصور اسم اللہ ذات سے ایک ذرہ اس کو عنایت کیا تو یہ مقبوط الحواس ہو گیا۔ جب یہ دربار سے گیا تو پھر اس نے جا کے یہ جیسے ہمارا نقش پڑا ہوا ہے، اب اس میں جو اسم اللہ ذات جو لال دیا گیا ہے یہ دل صنوبری ہے، یہ روحانی دل ہے۔ اس بیوقوف کو یہ پتہ نہیں، یہاں سے جب وہ گیا تو اس نے مرغی کا دل جا کے دے دیا، انگریز والا دل، اس نے میڈیکل والا دل، وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے، جو ایسے وہ پمپنگ اسٹیشن ہے، اس کو اس نے دل سمجھ لیا اور اپنے آپ کو ذہین اور سائنٹیفک سمجھ کے، جدید انسان سمجھ کے اس نے دے دیا۔ اور بیوقوف نے سب سے بڑی روحانی غلطی یہ کی کہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ دل کا نقشہ کیا ہے۔ سلطان العارفین سلطان باہو نے یہ نقشہ دیا ہوا ہے، یہ دل صنوبری ہے، جو حقیقی روحانی قلب ہے، اس کو ہم قلب کہتے ہیں، اس قلب کا نقشہ یہ ہے۔ تو تمہیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ قلب کا نقشہ کیا ہوتا ہے، تصور اسم اللہ ذات ہوتا کیا ہے، تم نے تو اس کا مزہ ہی نہیں چکھا۔ ایک تجلی جو حضرت فقیر نور محمد صاحب نے تجھ پہ کی، اسی کا تم انکار کرتے ہو، اسی کو تم رد کرتے ہو، یہ سوائے حسد کی آنکھ کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں کہ اس سے بہتر اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا، اور اس سے بہتر کوئی دلیل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے سارے دلائل دے دیے ہیں، یہی اس کے لیے کافی ہے۔